حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کا بیان۔ خاتم الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شریف امت کے لیے بلکہ تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عالی شان رحمت تھی۔ اسی طرح آپ کی وفات شریف بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عالی شان رحمت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحمت اور مہربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے نبی کو امت سے پہلے وفات دیتا ہے اور اس نبی کی امت کے لیے عیش و آرام کا سامان کرنے کو آگے بھیج دیتا ہے، اور جب کسی امت کو اللہ تعالیٰ غارت کرنا چاہتا ہے تو اس کے نبی کی زندگی میں ہی اس امت کو غارت کر دیتا ہے، کیونکہ اس امت نے اپنے نبی کا کہنا نہ مانا، اس لیے امت کو غارت کر کے اس نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ آپ کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ امت کے لیے بلکہ تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی عالی شان رحمت اور مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات شریفہ میں بھی رحمت دو عالم ہونا ظاہر کر دیا، اور جب آپ کی وفات شریفہ تمام مخلوق کے لیے رحمت ہوئی تو آپ کی ذات پاک کے لیے کس قدر عالی شان رحمت و نعمت ہوگی۔ اس داستان غم کا یہ بیان ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد 10ویں برس آپ نے حج کیا، اور اس حج میں شہرت کی وجہ سے تقریباً 1 لاکھ آدمی جمع ہو گئے۔ آپ نے سب کو نصیحت کی، اے مسلمانوں، میں تم کو یہ آخری نصیحت کرتا ہوں، ممکن ہے کہ اگلے سال حج کو نہ آ سکوں، اسی لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تم میری اس نصیحت پر عمل کرنا، مسلمانوں کو جان و مال کی حفاظت کرنا اور کسی کی عزت میں فرق نہ آنے دینا، آپس میں یعنی مسلمانوں میں خون ریزی نہ کرنا، مرد اپنی بیوی کے حقوق پورے طور سے ادا کرتے رہیں اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیں اور ناحق ان کو تکلیف نہ دیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مردوں کی تابعداری کرے اور غیر مردوں سے پردہ کرے۔ سب کو قرآن مجید کے حکموں پر چلنا چاہیے، اگر ایسا کرو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی رضامندی کے لیے کیجیے، مسلمانوں کی جماعت سے الگ کوئی اپنا نیا طریقہ نہ نکالو، مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی رکھو، جو باتیں دین کی میں نے تم کو بتلائی وہ دوسروں کو بھی بتلاؤ۔ بس آپ نے اسی طرح کی آخری نصیحتیں فرمائی اور آخری حج کر کے مدینے میں آ گئے۔ ایک روز آپ نے اپنی مجلس میں فرمایا کہ ایک بندے کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے دنیا میں رہنا پسند کرے اور چاہے وہ نعمتیں پسند کرے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تو اس بندے نے دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا بلکہ ان نعمتوں کو پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابو بکر یہ بیان سن کر رو پڑے۔ ابو بکر کے آنسو بہنے لگے، پھر اتنے میں سب یار کہنے لگے، یہ کیا سب کے ابو بکر یار جو یہ پیغام سن کر ہوئے زار۔ عمر نے کہا کہ کچھ تو اسرار ہیں، جماعت میں ابو بکر سردار ہے، یہ ہے واقف راز خیر البشر، خدا جانے ہے کس طرح کی خبر۔ یعنی سب اصحاب حیران ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کا حال بیان فرماتے ہیں، اس میں کوئی بھید کی بات ہے جو ابو بکر رونے لگے۔ پھر سب کو معلوم ہوا کہ اس بندے سے مراد حضور ہی ہیں، اور سب اصحاب کہنے لگے کہ بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو خوب سمجھتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ آپ گھبرائے نہیں، صبر اور ہمت سے کام لیں، اور سب اصحابوں سے فرمایا کہ اے تابعدار، تم سب سے زیادہ احسان مجھ پر صدیق اکبر نے کیا ہے، اپنا مال و جان سب قربان کر دیا اور میں نے ان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے، باقی اور سب کا بدلہ میں نے ادا کر دیا ہے۔ ہفتے کے روز آپ کے سر میں درد ہوا اور بخار چڑھ گیا، آپ بخار اور درد کی تکلیف سے بہت بے چین ہو گئے اور بیماری زور پکڑ گئی تو آپ نے کہا پھر محمد نے باور تو عطاب، بلاؤ میری فاطمہ کو ابو شتاب، جو خیر الانیسہ آئی حضرت کے پاس، ہوئی دیکھ کر وہ بہت بے حواس، کہاں تم نے بابا بلایا مجھے، یہ احوال اپنا دکھایا مجھے، بلاتے تھے جب مجھ سے کرتے تھے بات، ہوا آج کیا شہ عالی صفات، جو آواز یہ فاطمہ کی سنی گئی آنکھ کھل سید پاک کی، پھر نبی نے لیا فاطمہ کو بلا لیا، ان کو پھر اپنے گلے سے لگا، کہیں کان میں یہ آہستہ سے بات، کئی دن کے بعد اب ہے میری وفات، جو زہرا نے اس کو سنا رو دیا، نبی نے پھر ان کو یہ سمجھا دیا کہ صابر ہو بیٹی نہ کر غم اور علم، تیری عمر کے بھی رہے روز کم، انہوں نے یہ سنتے ہی بس ہنس دیا، انہیں دیکھ کر پھر عائشہ نے کہا، نہایت مجھے یہ تعجب ہوا کہ روتے ہوئے تم نے پھر ہنس دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اماں جان، یہ ایک خاص بھید کی بات ہے کہ میں کیوں روئی اور کیوں ہنسی۔ ابا جان نے میرے کان میں فرمایا ہے کہ بیٹی اب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، تم اللہ سے ڈرتی رہنا اور سب کام اللہ کے حکم کے موافق کرنا اور میری جدائی پر صبر کرنا۔ بس یہ خبر سن کر میں رو پڑی، پھر آپ نے فرمایا بیٹی صبر کرو، تم جلدی میرے پاس آ جاؤ گی۔ بس یہ خوشی کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے مسجد میں نہ جا سکے تو فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ابا جان دل کے بہت نرم ہیں، آپ کی جگہ خالی دیکھ کر وہ بے چین ہو جائیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے، بہتر یہ ہے کہ آپ کی خدمت کسی اور سے لی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اور میری خوشی اسی میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائے، اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو نماز پڑھائیں، اور یہ حکم پہنچایا گیا۔ ابو بکر سن کر ہوئے پھر امام، کیا جا کے محراب اپنا مقام، ایک دل میں یہ بات آ گئی کہ ہر جگہ رسول پاک کی، ہوا اس قدر دل میں جو اس علم زمین پر گرے ہو کے بے تاب غم، جو تھے اصحاب وہ سب رونے لگے، سبھی عقل و ہوش اپنے کھونے لگے۔ ہوا جب جماعت میں شور و بغا، خبر پہنچی تا رسول دو جہاں، لگے پوچھنے سب سے کیا طور ہے، جماعت میں کیسا یہ گل شور ہے، یارو کے زہرا نے یہ آشکار، یہ سب یار و اصحاب ہے بے قرار، جو دیکھا ہے خالی مکان آپ کا، کسی کا نہیں ہوش باقی رہا۔ سنی جب شہدی نے یہ گفتگو، بلایا علی اور عباس کو، کہاں لے چلو مجھ کو یاروں کے پاس، کہ غم سے ہے میرے وہ بہت بے حواس۔ گئے جب وہاں سید نامدار، ہوا دیکھ کر سب کے دل کو قرار، نبی نے ابو بکر سے پھر کہا، اے میرے یار وقار با صفا،
کرو تم امامت کو اس دم قبول کہ ہے یہی ابوکم خدا اور رسول۔ غرض کی امامت ابو بکر نے سنبھالی، جماعت ابو بکر نے۔ نبی نے اس طرح سے اے پاک باز پڑھی 17 رکعت ان کے پیچھے نماز۔ ملا رتبہ امامت کا صدیق کو، یہ رتبہ نہ حاصل ہوا اور کو۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دوست کو صبر و استقلال کی نصیحت فرمائی۔ اے فرما بردار اور جاؤ نثار، میں نے تم کو اللہ کے سپرد کیا، تم اس سے ڈرتے رہنا اور اس کی تابعداری خوب مضبوطی سے کرنا، اور میری جدائی پر صبر کرنا، اور خیال کرنا کہ کوئی رسول اپنی امت میں ہمیشہ نہیں رہا، اور میں نے تم کو دین کا سیدھا راستہ بتلا دیا ہے۔ اور صحابہ سے بولے خدا کے حبیب کہ ہے موت بس اب میری قریب، کسی لیے ہوں اگر میں نے دام، کسی سے لیے ہوں اگر میں نے دام، وہ لے مجھ سے آ کر اب اس مقام، کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، وہ آج آ کر مجھ سے لے لے انتقام، نہ رکھے قیامت کے دن پر یہ کام، کہ ذلت بروز قیامت نہ ہو، خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو۔ وہ سب بولے جو کہ تھے حاضر وہاں، اے محبوب حق اے شاہ جہاں، کوئی شخص ایسا جہاں میں نہیں کہ اس کا حق اب پر شاہ دی۔ نبی نے پڑھی پر اثر کی نماز، کیا بھی نصیحت کے دفتر کو باز۔ نصیحت سے جس وقت فارغ ہوئے، پھر آئے وہ ہجرے میں میمونہ کے، پھر اس قدر تپنے قلبہ کیا کہ لیٹے سے اٹھنا بھی مشکل ہوا۔ لگے پوچھنے پھر میں جاؤں کہاں، کہ جانا مجھے ضروری وہاں۔ سنا جب یہ سب نے سخن بار بار، تم سمجھے کہ بہت عائشہ سے پیار، یہی پوچھتے ہیں جناب رسول کہ ہجرے میں ہو عائشہ کے نزول۔ سب ازواج نے پھر خوشی سے کہا کہ جاؤں وہیں ہے ہماری رضا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ مرض بڑھ رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں رہوں، مگر ان کے یہاں رہنے کی باری نہیں تھی، انصاف کی وجہ سے مجبور تھے، اس لیے سب بیویوں سے اجازت لینی چاہیے۔ سب بیویوں نے خوش ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی خوشی میں راضی ہیں، آپ خوشی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے جائیں۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آ کر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کی وجہ سے آپ کو ان کے ساتھ بہت محبت تھی۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، یہ جبرائیل ہے، تم کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، اور عرض کیا رسول اللہ، بے شک جو آپ دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھتی۔ اس حدیث شریف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی بزرگی معلوم ہوئی، اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ایک کی طرف سے دوسرے کو سلام پہنچانا درست ہے، اور سلام کا جواب بڑھا کر دینا بہت اچھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بخار کی تیزی سے آپ بار بار کروٹیں بدلنے اور کراتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو پسینہ پسینہ ہو جاتے اور یہ دعا مانگتے تھے، اللہم رفیق الاعلیٰ، یعنی اے اللہ میں اعلیٰ درجوں کے ساتھیوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی اور بے اختیار فرمایا، کہاں رو کر الہی ہوئی میں یتیم، چلے میرے سر سے اب یہ قریب۔ نبی نے سنی جب یہ آواز غم، وہی کھول کر آنکھ بسد عالم، کہاں بیٹی سے جلد پاس آ میرے،
گلے کو تو اس وقت لگ جا میرے۔ یہ سنتے ہی زہرا گلے سے لگی۔ نبی کو محبت بہت ان سے تھی۔